بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا میں درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے اولیاء اللہ اور علماء اعلام کے اقوال سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو سلیمان دارانی جو بہت جلیل القدر کبار اولیاء اللہ، ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا سألت اللہ حاجتا فابدأ بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ادع بما شئت ثم اختم بالصلاة علیہ فإن اللہ سبحانہ بکرمہ یقبل الصلاتین وہو اکرم ان یدع ما بینہما۔ فرماتے ہیں جب تو اللہ رب العزت سے کسی حاجت کا سوال کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سے ابتدا کر، پھر جو چاہے مانگ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے ساتھ اختتام کر، یعنی اول بھی پڑھ آخر بھی پڑھ درود پاک۔ وجہ کیا بیان فرماتے ہیں فإن اللہ سبحانہ بکرمہ یقبل الصلاتین، کیونکہ اللہ رب العزت کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ وہ درود پاک تو قبول فرما لے اور جو ان کے درمیان ہے اسے ترک کر دے، کیونکہ درود پاک تو رد نہیں ہوتا، درود پاک تو قبول ہی ہوتا ہے۔ تو جب درود پاک قبول کرے گا تو جو درود پاک کے درمیان ہے وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ایسے امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اجمع العلماء والاستحباب ابتداء الدعاء بالحمد للہ تعالی والثناء علیہ ثم الصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكذلك تختم الدعاء بهما والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة۔ فرماتے ہیں کہ حمد و ثناء باری تعالی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے ساتھ دعا کی ابتدا کے مستحب ہونے پر علماء کا اجماع ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد اور حضور علیہ السلام پر درود پاک سے ہونی چاہیے۔ ایسے ہی دعا کا اختتام بھی حمد اور درود پاک کے ساتھ کیا جائے۔ فرماتے ہیں اس باب میں آثار کثیرہ معروفہ ہیں۔ ایسی علامہ قطب الدین محمد بن محمد الخیدری کا قول اللواء المعلم بمواطن الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ فرماتے ہیں اعلم انه يستحب للداعی ان يبدأ بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ ثم يصلي على النبی ولها في الدعاء ثلاثة مواطن في اوله وفي وسطه وفي آخره وجمعها انجه لإجابة الدعاء فكلما كثرت الصلاة عليه رجیت الإجابة۔ فرماتے ہیں دعا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے ساتھ ابتدا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور فرماتے ہیں دعا میں درود پاک پڑھنے کے 3 مقامات ہیں، دعا کے اول میں، درمیان میں اور آخر میں، یعنی اول و آخر بھی نہیں، درمیان میں بھی کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں ان کو جمع کرنا، یعنی دعا کے اول، درمیان اور آخر میں درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کو زیادہ کامیاب کرنے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ہوگی تو قبولیت کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا ثابت ہوا کہ درود پاک نہ صرف دعا کے اول و آخر میں مستحب ہے بلکہ درمیان میں بھی مستحب ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔